پینل تھا اور ایک بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کا پینل تھا. اس کی اسکروٹنی جب کی گئی تو اس میں سے 3 پینل جو تھے وہ درست قرار پائے اور ایک پینل نوید انجم خان صاحب کا وہ درست نہیں قرار پایا. کنسیکوینٹلی اس کو ہم نے فائنل لسٹ میں اسکروٹنائزڈ لسٹ اور جو فائنل لسٹ تھی اس میں شامل نہیں کیا. اور اس کی ریجیکشن کی 2 وجوہات تھیں کہ انہوں نے 2024 کے جنرل الیکشنز میں پی ٹی آئی کے سپورٹڈ کینڈیڈیٹ کے خلاف انہوں نے انتخاب میں حصہ لیا تھا اور جس کی بیسس کے اوپر ان کو ایک شو کاز نوٹس جاری کیا گیا تھا 11 فروری 2024 کو اور ان کی ممبرشپ جو تھی پی ٹی آئی کی وہ کینسل کر دی گئی تھی. اس الیکشن میں حصہ لینے کے لیے انہوں نے اپنی جو رجسٹریشن کروائی پی ٹی آئی کے ساتھ دوبارہ ایز اے ووٹر وہ 24 فروری کو کروائی. اور ہمارا یہاں جو ایک پری ریکوزٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ کم از کم 6 مہینے تک ان انٹرپٹڈ ممبر پارٹی کے ہوں تو ہی آپ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں ایز اے کینڈیڈیٹ اور ووٹ ڈال سکتے ہیں ایز اے ووٹر. وہ اس معیار کے اوپر بھی پورا نہیں اترتے تھے, اس لیے ان کے پیپرز ہم نے ریجیکٹ کیے. اس کے بعد جو 2 اور تھے اشرف جبار صاحب اور محمد اسلم کاکڑ صاحب, انہوں نے والنٹیرلی اپنے پیپرز وڈرا کیے بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کی فیور میں. کنسیکوینٹلی ہمارے پاس صرف ایک ہی شخص رہ گیا پی ٹی آئی کی چیئرمین شپ کے لیے اور وہ بیرسٹر گوہر صاحب تھے اور ان کو ہم نے بلا مقابلہ جو ہے وہ منتخب قرار دے دیا تھا. دوسرا پینل جو اسلام آباد میں تھا وہ تھا سیکرٹری جنرل کا پینل. اس میں 15 لوگ تھے فار ویریس پوزیشنز ان دا پارٹی. سینٹرل جو آرگنائزیشن ہے ہمارا اس کی یہ اکیلا پینل تھا صرف جس کے ہمیں پیپرز آئے. اس کو اسکروٹنائز کیا گیا اور اس کو ہر طرح سے ٹھیک پایا گیا, اس کی اپروول ہوئی. چونکہ ان کے خلاف کوئی اور پینل تھا ہی نہیں شروع سے, اس لیے یہ بھی انکنٹسٹڈ جو تھے یہ وکٹوریس ڈکلیئر کر دیے گئے. عمر ایوب صاحب اور ان کا پینل سارا. پنجاب پی ٹی آئی میں 3 پینلز نے اپنے نامینیشن پیپرز جمع کرائے تھے. ایک ڈاکٹر یاسمین راشد کا پینل تھا, ایک اسد حنیف صاحب کا پینل تھا اور ایک محمد خان مدنی صاحب کا پینل تھا. یہ ان کی جب اسکروٹنی کی گئی تو یہ تینوں پینل جو تھے وہ صحیح پائے گئے. ان کو ہم نے اپروو کیا تھا اسکروٹنی کے سٹیج سے بعد میں. اس کے بعد ایک اپیل فائل کی گئی تھی محمد خان مدنی کے خلاف جس میں کہ وہ پیش ہوئے, سارا کچھ ڈسکشن وغیرہ ہوئی اور ہم نے ان ساروں کو کافی ڈسکشن کے بعد اسد حنیف صاحب اور محمد خان مدنی صاحب جو تھے انہوں نے اپنے پینلز کو وڈرا کر لیا والنٹیرلی ڈاکٹر یاسمین راشد کے پینل کی فیور میں. کنسیکوینٹلی وہاں بھی چونکہ ایک ہی کینڈیڈیٹ رہ گیا تھا تو اس لیے ان کے پیپرز جو تھے وہ بھی ایکسیپٹ کیے گئے اور ان کو وکٹوریس ڈکلیئر کیا. دیٹ مینس کہ جی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب کا پینل جو وہ لاہور سے بغیر کانٹیسٹ کے وہ الیکشن جیت گیا. ونر ڈکلیئر کر دیا جائے گا. یہ تو فارم 47 کی مار ہے. اور جگہ جگہ پہ ان کی بات ہوتی تھی کہ ساڑی گل ہو گئی ہے, ہماری بات ہو گئی ہے. کیسے ہوئی؟ پاکستان تحریک انصاف کی اور ہمارے قائد عمران خان کی پاکستان کی عوام سے بات ہوئی. ان کا کوئی رانگ نمبر لگا ہے, وہ بھی ان کا نہیں لگا. ابھی یہ مطلب بھاگتے پھر رہے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کریں. جناب اسپیکر, ڈر اتنا کہ جس وقت آپ الیکشن کے قوانین کھول کے دیکھیں, الیکشن ایکٹ دیکھیں, رولز دیکھیں, جس وقت انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے تو بشرطے کہ کسی اور شخص کے پاس وہ سمبل نہ ہو تو اپنی چوائس کا سمبل لیتا ہوتا ہے. میں نے کہا کہ مجھے وکٹ دے دیا جائے. باقی لوگوں نے بھی کہا. آروں نے جناب والا منتیں کی. انہوں نے کہا جی خدا کا واسطہ ہے, ہم پہ پریشر ہے, اوپر سے کدھر سے پریشر ہے وہ بھی نہیں کوئی بتاتا تھا. ہم پہ پریشر ہے کہ کوئی چیز بھی کرکٹ کے ساتھ منسلک ہو وہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے. اور انہوں نے وہ چیزیں واپس لیں, صبح رات کو الاٹ کر کے صبح انہوں نے واپس کر لیں. یہ حالات ہے. جناب اسپیکر, الیکشن کے دن پھر آپ آتے ہیں, پولنگ کے دن صبح مجھے پتہ لگتا ہے کہ کسی دن کہ کسی کے صبح فجر کے ٹائم پہ کہ ہم سارے جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں مختلف شہروں اور دیہاتوں میں ہمارے بینرز اور پوسٹرز کسی نے لگا دی ہیں اور اس پہ جو سمبل تھا وہ کوئی اور لگا ہوا تھا. ابھی یہ کوئی کون اتنا مطلب خرچہ کرے کہ ہمارے لیے پرنٹ کرے سمبلز اور وہ سائن بھی جو ہے وہ ڈیفرنٹ لگے.
بولے یہ کوئی مذاق بنا ہوا ہے, یہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, اپنے کھلواڑ کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ. یہ پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا. یہ پہیا گھومتا ہے, میں نے بہت دیکھا ہے. یہ میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں, چوتھی بار الحمدللہ اس پارلیمنٹ میں آ رہا ہوں. یہ گھومتا ہے پہیا اور بڑی تیزی سے گھوم جاتا ہے. جناب اسپیکر, شام کو آر او کے دفاتر میں جس وقت ہمارے الیکشن ایجنٹس وہاں پہ گئے اور کینڈیڈیٹس خود جا رہے تھے, وہاں پہ کینڈیڈیٹس کو یا اریسٹ کیا گیا, دھکے مار کے باہر پھینکا گیا, دروازوں کو کنڈیاں ماری گئیں اور کہا جاؤ چھٹی کرو, ہم لوگ اپنی مرضی کا رزلٹ دیں گے. یہ جس طرح ہم نے فارم 47 لیے ہیں جناب اسپیکر, جو یہاں پہ بیٹھے ہیں, یہ فارم 45 اور 47 جو 47 ہم نے لیے, وہ جناب اسپیکر آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں وہ کتنا تردد کر کے, وہ کس طرح ہمارے ورکرز, ہمارے سپورٹرز نے, ہمارے ایم این ایز نے, ہمارے ایم پی ایز نے کیے, اور جن کو جو یہاں پہ نہیں ہے ان کے ساتھ کیا ظلم و ستم ہوا. سلمان اکرم راجہ صاحب ایک کانسٹیٹیوشنل لائر ہے, زرتاج گل صاحبہ یہ میری بہن یہاں پہ, ان کو فزیکلی وہاں پہ مارا گیا, ایک خاتون کو. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جرت کی ایک ڈائریکٹ الیکشن لڑنے کی اور جیتی. یہ غلطی ہے جناب اسپیکر. سیلولر سروسز بند کر دی گئی. تقریباً 15 سے 20% الیکٹورل لسٹ کے اندر ووٹ جو ہیں وہ ایک بلاک کوٹ سے اٹھا کے دوسرے بلاک کوٹ پہ پھینکے گئے بغیر کسی وجہ کے. نادرا کا قانون ہے کہ یا آپ کا پرماننٹ ایڈریس ہوگا یا آپ کا ٹیمپری, جس کو آپ اسپیسیفائی کریں گے. انہوں نے اپنی مرضی سے کیا. کیا یہ پری پول ریگنگ نہیں ہے جناب اسپیکر؟ یہ ہر جگہ پہ ہوا, ہمارے ووٹرز نے فیس کیا. اس کے بعد آپ آتے ہیں جناب اسپیکر, کمشنر لیاقت چٹھا صاحب, انہوں نے وہ پول کھولا اور انہوں نے دنیا کو بتایا. جی چٹھا کٹھا انہوں نے کھول دیا دنیا کے سامنے. انہوں نے بتا دیا جناب اسپیکر لیاقت صاحب نے کہ 60 اور 70 ہزار کے لیڈز کے لوگوں کی لیڈز ختم کر کے جعلی فارم 47 جاری کیے گئے تھے. شیم جناب اسپیکر, یہ کوئی فخر کرنے کا مقام نہیں ہے. تبھی میں کہتا ہوں مسلم لیگ نون والے یہاں پہ جو بیٹھے ہیں, یہ پی ڈی ایم 2 جو آپ کی یہ نئی چور مارکا 2 حکومت بننے جا رہی ہے, یہ یہاں پہ ان کے چہرے دکھا رہے ہیں کہ کوئی خوش نہیں ہے. ان کو پتہ ہے چوری ہوئی ہے, ان کو پتہ ہے یہ سسٹم اس طرح نہیں چل سکتا. انہوں نے ڈکیتی ماری ہے. اس کے بعد جناب والا ہم لوگ آتے ہیں کہ کراچی میں ایم کیو ایم کے ہمارے یہاں پہ ساتھی بیٹھے ہیں. ہم اسپیکر یہ تو وائپ آؤٹ ہو گئے تھے, یہ بھی فارم 47 کی بدولت یہاں پہ آئے. ان کا تو حق ہی نہیں بنتا, ان کا تو حق ہی نہیں بنتا. فارم 47 کے ذریعے ان کو سیٹیں دی گئی ہیں. اسلام آباد کے ہماری تینوں سیٹیں وکلا حضرات ہیں, پورا بائنڈر فارم 45 کا الیکشن کمیشن کے پاس لے کے گئے ہیں. ایک فارم 45 اس میں موجود. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.